رہنمائی کیا؟ سب کے لیے امن. قانون کس کا؟ قرآن کا. چلنے والا کون؟ سیدھے راستے پہ چلنے والا امن کا سفیر. سورہ الانعام سے آگے بڑھتے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. میں نے ابھی جرگے کا ذکر کیا تھا اور گفتگو کا ذکر کیا تھا. سورہ الانفال ورس نمبر 61 اس مضمون کو ڈیل کرتا ہے. But if the enemy incline towards peace, do thou also incline towards peace and trust in Allah, for he is the one that heareth and knoweth all things. اور اگر دشمن امن چاہے، گفتگو آ گئی، انٹریکشن آ گیا، ڈپلومیسی آ گئی، سفارتکاری آ گئی، جرگہ آ گیا، بڑے آ گئے، عقل آ گئی، تفہیم آ گئی، افہام آ گیا، امن آ گیا، سلامتی آ گئی. کیسے آئی؟ انفال ورس نمبر 61. اگر دشمن امن چاہے، وہ کہے بس میں اور نہیں لڑ سکتا، میں اور بروزنگ اور بلیڈنگ نہیں مانتا، I want to bury the hatchet، میں دشمنی کے کلہاڑے اور گنڈاسے کو دفنانا چاہتا ہوں، I want to leave the armaments، میں ہتھیار پھینکنا چاہتا ہوں، میں اور نہیں لڑنا چاہتا. اس سے وجہ بھی مت پوچھو، کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ ڈر گئے ہو مجھ سے؟ خوف زدہ؟ کدھر گئی تمہاری بہادری؟ نہ، مردانگی کا امتحان ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. قرآن کا قانون بڑا سیدھا ہے. جو امن مانگتا ہے، اور ہے کون؟ دشمن. یہاں تھوڑی سی تقسیم معاشرتی طور پہ سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں، ہمارے دشمن کوئی نہیں ہے. دشمنی کے موضوع پہ کبھی میں گفتگو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا دشمن کون ہوتا ہے اور مخالف کون ہوتا ہے. جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں. کوئی آپ کے سیاسی نظریے کا ماننے والا نہیں ہے، آپ کا دشمن قطعاً نہیں ہے، آپ کا مخالف ہے، اس لیے کہ اختلاف رائے ہے. آپ کہتے ہیں الف ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے الف کی بجائے جیم ہونا چاہیے. ایک. دوسرا، کوئی آپ کے مسلک سے اتفاق نہیں رکھتا، اس کا مسلک اپنا ہے، وہ آپ کا دشمن قطعاً نہیں ہے. وہ اختلاف رائے رکھتا ہے، اس کی سمجھ کا اپنا انداز ہے. پتہ نہیں وہ کس گھر میں پیدا ہوا، کس معاشرے میں پلا بڑا، کون سے اداروں میں اس نے تعلیم حاصل کی، اور ان مخصوص حالات کی وجہ سے اس کی ایک فکر ہو گئی، ایک سوچ ہو گئی، ایک تفکیر ہو گئی، ایک تفہیم ہو گئی معاملات کی. وہ آپ کا دشمن ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ آپ سے اختلاف رائے رکھنے کی وجہ سے آپ اس کو مخالف ضرور کہہ سکتے ہیں، دشمن نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح سے وہ لوگ جو چاہتے ہیں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں مثال کے طور پہ، وہاں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے. تھوڑا سا 20 میل ادھر جائیں تو اور طرح کی شلوار قمیض آ گئی، ادھر جائیں گے تو لوگ چادر باندھتے ہیں. آپ 1,500 کلومیٹر ادھر جائیں، کلکتے کی طرف جائیں، بنگال کی طرف جائیں تو اور لباس آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کلچرل ڈیفرنس تو آ گیا. یہ دشمنی تو قطعاً نہیں ہے. لباس وہ ہونا چاہیے جس سے ننگے پن کا احساس نہ ہو، اریانی نہ چھلکے، اور پردہ رہے. جہاں پردے کا حکم ہے وہ پردے میں رہے، یہ لباس ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب اگر کوئی میری مرضی کا لباس نہیں پہنتا، میری مرضی کی زبان نہیں بولتا، میری مرضی کی بات نہیں کرتا، میری مرضی کی طرح سوچتا نہیں ہے، تو وہ میرا دشمن ہو گیا؟ قطعاً نہیں. اس کو اختلاف کہا جا سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا جب دشمن جو ان ساری حیثیتوں سے اگلا ہے، جو آپ کی جان کا بھی دشمن ہے، جو آپ کے ایمان کا بھی دشمن ہے، آپ کے وطن کا بھی دشمن ہے، آپ کے طرز زندگی کا دشمن ہے، آپ کی تہذیب کا دشمن ہے، وہ دشمن بھی جب آپ کو کہے کہ میں امن کرنا چاہتا ہوں، میں پیس چاہتا ہوں، تو آپ یہ نہیں اس سے کہہ سکتے قطعاً کسی صورت میں بھی. قرآن اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا کہ کوئی شخص پلٹے اور یہ کہے کیوں کرنا چاہتے ہو. جواب کیسے آپ نے دینا ہے؟ میں نے دینا ہے، معاشرے نے دینا ہے، سماج نے دینا ہے، اور امن کے سفیر نے دینا ہے. Do thou also incline towards peace and trust in Allah. فوراً تم بھی امن کی طرف رجوع کرو، ہتھیار رکھ دو. اس لیے کہ خدا پہ اعتبار اس کو کہتے ہیں قرآن، میں نہیں. ٹرسٹ ان اللہ کیا ہے؟
یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو دشمن میدان جنگ میں سے نکل کے، جھگڑے میں سے نکل کے، دشمنی میں سے نکل کے، مخاصمت میں سے نکل کے، عداوت میں سے نکل کے، کراہت میں سے نکل کے اس کو امن کا پیغام بھیجے، تو اس کی وجہ مت دریافت کرو. یہ کوئی مسل پاور اس کو مت سمجھو، اس کو اللہ میں ٹرسٹ سمجھو کہ میں خدا تیرا نوکر ہوں، میں تیرا عبد ہوں. عبد کا ترجمہ ہی نوکر ہے، سرونٹ. اور مجھ نوکر کی کیا مثال اور مجال کہ میں تجھے چیلنج کروں. تیرے ایک اور نوکر نے کہا مالک کی مرضی یہ ہے کہ مت لڑو، مالک کی مرضی یہ ہے جھگڑا مت کرو، امن پیدا کرو. نوکر کھڑے ہو جائیں. It will be a lack of trust in Allah. It's going to be lack of faith in Allah. It's going to be violation of injunctions of Quran. And it's going to be a straight and derogatory violation of laws in Quran. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ میں چاہ رہا تھا موضوع ختم ہو جائے، اگلے ہفتے پھر اس پہ میں باقی گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو امن و امان سے اور خوف کے بغیر زندگی گزارنے کا موقع دے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. حاصل گفتگو میں دو باتیں بہت ضروری جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ معاشرے وہ ترقی کر سکتے ہیں، لوگ وہ آگے جا سکتے ہیں جو اپنے آپ کو اور حالات کو نارمل رکھیں. نہ خوف کا شکار ہونا چاہیے، نہ خوف کا شکار کرنا چاہیے، نہ بدحواسی خود اپنی زندگی کے قریب آنے دینی چاہیے، ابہام، شک، شبہ، اور نہ لوگوں کی زندگیوں میں یہ زہر گھولنا چاہیے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان وہ پسندیدہ ہیں خدا کے خوشنودی والے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے. بندے وہ سیدھے راستے پہ ہیں، وہ شیطان کے راستے پہ نہیں ہیں، جو امن چاہتے ہیں، لا اینڈ آرڈر چاہتے ہیں، مینٹیننس آف پبلک پیس اینڈ آرڈر چاہتے ہیں. کس کے لیے؟ سب کے لیے. میں آپ سب کے لیے امن کی دعا کرتا ہوں، میں آپ سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، میں آپ سب کے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں، میں آپ سب کے لیے محبت کا پیغام دیتا ہوں، میں آپ سب کے لیے قرآن کا پیغام دیتا ہوں. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ امن، سلامتی، نو فیئر. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس پیغام کی طرف لوٹائے، پلٹائے، چلائے. جب ایسا ہو تو مجھے اور لاز ان قرآن کی اس ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولیے گا. تو رہی